تو یہ ان سے ملیے، یہ صاحب بسمل عظیم آبادی کے پوتا ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں تو اس فخر سے سینہ ہمارا پھول جاتا ہے. اور شرگھاٹی ہماری پھوआ کی شادی اسی گھر میں ہوئی ہے، یعنی بسمل عظیم آبادی کے 3 صاحبزادیوں کی شادی اسی قاضی ہاؤس میں 3 بھائیوں سے ہو گئی. ان کے بسمل عظیم آبادی کے نواسے بھی یہاں موجود ہیں، جو آج کل خدا بخش لائبریری میں آپ تو ریٹائر ہونے والے ہیں. وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. اب نہ اگلے ولولے ہیں وہ نہ ارمانوں کی بھیڑ، صرف مٹنے کی ایک حسرت دل بسمل میں ہے. یہ آگ لگا دیا ہندوستان میں. جب یہ غزل پڑھا تو لوگوں میں ایک جوش و ولولہ پیدا ہو گیا. ان کے والد بیرسٹر ہو کے آئے تھے 1894 2 اکتوبر، جو ان کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے ٹیمپل ڈین سے، انگلینڈ سے. تو میرے خاندان کے وہ پہلے آدمی تھے جو تعلیم کے سلسلے میں گھر سے بھاگ کر کے چلے گئے تھے انگلینڈ پڑھنے کے لیے. ہر 10 بیگھہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے جو کچہری کہلاتی ہے 5-6 بیگھے کا ایک پلاٹ تھا، فارم ہاؤس ٹائپ کا، لبِ سڑک تھا، جس کو آج کل NH 30 کہتے ہیں. مکان ہنوز موجود ہے، گرچہ وہ ڈیلیپیٹیڈ کنڈیشن میں ہے، لیکن ہے ہنوز موجود. انگریز وہاں سے گزر رہے تھے تو باغ سجا ہوا تھا، پرندے کے بڑے شوقین تھے. آپ دیکھ رہے ہیں ویژن آج کل اور میں ہوں عمران علی. ویورز سے آج میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں منور حسن صاحب سے. اور یہ منور حسن صاحب جو نام ہے اس شخصیت کا نام ہے جن کا لگاؤ ملک کی آزادی سے ہے. انہوں نے سوتنترتا سینانی کے گود میں پرورش کی ہے اور ان کا تعلق پٹنہ سٹی کے لودھی کٹرا سے ہے. آپ کو ہم تفصیل سے ان سے بات کریں گے اور جانیں گے ان تمام چیزوں کو، لیکن پہلے آپ کو بتا دیں کہ منور حسن صاحب مشہور شاعر بسمل عظیم آبادی صاحب کے پوتے ہیں، اور وہی بسمل عظیم آبادی جنہوں نے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، اور یہ لکھ کر پورے دیش میں آزادی کے آندولن میں کو چنگاری دی تھی اور آزادی کے آندولن کو آگے بڑھایا تھا. منور صاحب، آپ کا استقبال ہے ویژن آج کل میں. شکریہ آپ کا ویژن آج کل کا کہ آپ نے ہم کو اس لائق سمجھا کہ ہمارا انٹرویو لے رہے ہیں بسمل عظیم آبادی کے حوالے سے. سر، آپ جب یہ اشعار سرفروشی کی تمنا کا جب چرچا ہوتا ہے اور کہیں کسی موقع پر آپ کسی پروگرام میں ہوتے ہیں، کسی محفل میں ہوتے ہیں، کسی اسکولی کارجکرم میں ہوتے ہیں، سوتنترتا دیوس یا گنتن دیوس کے موقع پر جب کوئی فنکشن ہوتا رہتا ہے وہاں ہوتے ہیں، اور جب آپ کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ آپ اس شخصیت کے پوتے ہیں، تب کیا ری ایکشن ہوتا ہے لوگوں کا؟ تب کبھی ایسا کچھ موقع آیا آپ کے ساتھ؟ اکثر و بیشتر کہیں بھی ہم گئے لوگوں کا میرا ذاتی کیا ہے، ہم ویسے پیشے سے سول انجینئر ہیں، لیکن چھٹی نہیں ہے، منہ سے یہ کافی لگی ہوئی ہے. اردو ادب کا جو ذوق شروع سے لگ گیا تو انہی لوگوں کے طفیل میں جو شد آتی ہم کو، ہم جاننے لگے. تو وہاں پوچھا جاتا ہے کون ہے آپ، تو یہ ان سے ملیے، یہ صاحب بسمل عظیم آبادی کے پوتا ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں تو اس فخر سے سینہ ہمارا پھول جاتا ہے. یا کہیں ہم انکسار بڑھتا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو باعث افتخار بات ہے بھائی، آپ کیوں اس میں نادم ہوتے ہیں؟ یہ آپ کے دادا نے لکھا اور 1921 میں لکھا، 102 سال آج ہونے کو آ گیا ہے، اور اس کے برابر وہ پاورفل غزل کوئی نہیں لکھی گئی ہے. بہت سارے اشعار آزادی کے لکھے گئے، لیکن آج بھی جو پھانسی کے تختے پر خوشی خوشی چڑھا دے کسی انقلابی کو، ویسے اشعار آج بھی نہیں ملتے ہیں. 1857 سے لے کر کے اور یہ
آج 2023 ہو گیا. اس کو لے کر کبھی ایوارڈ وغیرہ ملے آپ کو؟ ایوارڈ تو کبھی حکومت نے آپ کی طرف کبھی؟ ایک تو دادا ابا خود ہی گمنامی کے پردے سے باہر نہیں آنا چاہتے تھے. جی. لوگوں نے پوچھا بھی تو بہت انکار کر دیا, اکثر دوسروں کا شعر سنا دیا. نہیں, اصغر حسین صاحب جو خسرو پور میں ان کے بھائی بھی ہوتے تھے اور بڑا بھائی مانتے بھی تھے, نیّر حسین جسٹس آنریبل نیّر جسٹس حسین کے والد, وہ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں آتے تھے. جبو بھائی کوئی شعر سنائیے. انہوں نے جب بسم اللہ عظیم آبادی کی دیوان مرتب ہوئی جس کا نام حکایت ہستی ہے, وہ بھی شاد کے ایک شعر پر ہے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی, نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. تو حکایت ہستی اس کا نام رکھا. تو اس میں پیش لفظ جو لکھا ہے وہ سید جعفر حسینی صاحب نے لکھا ہے, اور اس کا عنوان ہی رکھا ہے جبو بھائی. اچھا. جمیل مظہری صاحب نے جب لکھا ان کے بارے میں تو ایک تقریزی تعارف لکھا ان کے بارے میں. تو ان کے شعری محاسن پر جتنا اچھا مضمون جمیل مظہری صاحب نے لکھا ہے وہ کسی نے نہیں لکھا ہے. بسم اللہ عظیم آبادی کا پورا نام سید شاہ محمد حسن بسم اللہ عظیم آبادی تھا. ان کی پیدائش لودھی کٹرا پٹنہ سٹی اپنے نانیال میں ہوئی, جو پہلے ٹریڈیشن ہوتا تھا کہ ولادت میکے میں ہوتی تھی. ویسے وہ ان کا آبائی گھر خسرو پور تھا. بعد میں زمینداری کا ایک موضع ہرداس بیگھا ہوا کرتا تھا, جہاں انہوں نے اپنی پوری زندگی زمینداری کے طور پر ایز اے زمیندار گزارا. ان کے والد بیرسٹر ہو کے آئے تھے 1894 2 اکتوبر, جو ان کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے, ٹیمپل ڈین سے, انگلینڈ سے. تو میرے خاندان کے وہ پہلے آدمی تھے جو تعلیم کے سلسلے میں گھر سے بھاگ کر کے چلے گئے تھے انگلینڈ پڑھنے کے لیے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمانے میں بھی وہ یقیناً صاحب ثروت ہوں گے. انگلینڈ جانا ہے کارے مشکل کار تھا وہاں, پڑھنے کے لیے گئے, وہاں سے بیرسٹر ہو کر کے آئے. لیکن بدقسمتی سے ہی ڈائڈ ایٹ دا ایج آف 23 اونلی. کالا آزار وغیرہ ہوا اور 23 برس میں ان کا انتقال ہو گیا. اس وقت غالباً بسمل 2 یا 1 سال کے تھے. ان کی اپنی زبانی میں ہے کہ ہم 20ویں صدی کے پہلے سال میں پیدا ہوئے. اب 2000 مانیے یا 2001 مانیے, اس کو دونوں مان سکتے ہیں آپ, جو ان کی سوانح عمری جس میں انہوں نے لکھا ہے. تو 2000 یا 2001 مانیے ان کی پیدائش کا. 1900 عیسوی 1900 یا 1901 ان کی پیدائش تھی. گھر میں پرورش ہوئی, کلکتہ پڑھنے کے لیے گئے, وہیں پڑھتے تھے. اس وقت کلکتہ کلچرل بھی اور انڈین کیپٹل بھی کلکتہ ہی ہوا کرتا تھا. غالباً وہاں 7واں 8واں تک پڑھے. پھر زمینداری کی ذمہ داری آ گئی, والد کا انتقال ہو گیا تو وہ ہرداس بیگھا میں رہنے لگے. تو کبھی لودھی کٹرا اپنے ماموں کے ہاں, خان بہادر محی الدین عرف شاہ کمال صاحب کے ہاں. تو لودھی کٹرا اس زمانے میں تو ہر گھر میں شعرا تھے, ہر گھر میں ادب کا تذکرہ تھا. وہ لودھی کٹرے میں علمی لیاقت کے کافی لوگ تھے. تو دادا ابا کو بھی اس کا شوق بچپن ہی سے چلا گیا تھا. داغ کے شاگرد رشید وہیں رہا کرتے تھے جن کا نام تھا مبارک عظیم آبادی. تو داغ کی زبان ان کے پاس آ گئی, لیکن جب انہوں نے اپنے استاد کو چنا شاعری کے طور پر تو شاد عظیم آبادی کو چنا. اس لیے ان کے بہت سارے اشعار ایسے ہیں جس میں داغ کی شوخی بھی ہے اور شاد کا فلسفہ بھی ہے. دونوں یکجا ایک جگہ ہو گیا. اس لیے بہت سارے لوگ ان کو داغ کا شاگرد کہتے ہیں. لیکن مبارک عظیم آبادی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کچھ اثر ان کے زبان کا آ گیا تھا. تو زبان کے اشعار ان کے الگ ہیں. لیکن 1921 میں قاضی عبدالودود کے ساتھ یہ کلکتہ گئے ہوئے تھے اور کانگریس کا اجلاس ہو رہا تھا. اس اجلاس میں بسم اللہ عظیم آبادی 20 یا 21 برس کے تھے. انہوں نے وہ لہلہاتی ہوئی غزل پڑھا جس کا مطلب بہت مشہور ہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے, وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں, ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. اب نہ اگلے ولولے ہیں وہ نہ ارمانوں کی بھیڑ, صرف مٹنے کی ایک حسرت دل بسمل میں ہے. یہ آگ لگا دیا ہندوستان میں. جب یہ غزل پڑھا تو لوگوں میں ایک جوش و ولولہ پیدا ہو گیا. نتیجتاً جن اخباروں میں ایک تو بہت کم نکلتا تھا
جو نکلا تو اس کو انگریزوں نے ضبط کر لیا اور حکومت کا عتاب ان کے اوپر نازل ہو گیا. نتیجہ یہ کہ کافی دنوں تک وہ ماخوذ رہے, یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, چھپتے بھی رہے. باپ ماں کے اکیلے بیٹا تھے. بسمل وہ تھے نہیں, رام پرساد تھے. اردو کی شدت ان کو تھی, اور جہاں بھی بسمل کے الفاظ آتے تھے وہ اپنے تقریر میں اس کا استعمال کر لیتے تھے. ایک شعر انہوں نے بہت مشہور پھانسی کے تختے کے پر چڑھتے کے وقت پڑھا ہے کہ آخری شب دید کے قابل تھی بسمل کی طرف, صبح دم گر کوئی بھی بالائے بام آیا تو کیا. یہ اصغر گونڈی کا شعر ہے. تو وہ بسمل کا تتمہ جس میں ہوتا تھا وہ جوڑ لیتے تھے. اصل بسمل کے لفظی معنی بھی کئی طرح کے ہیں, تو اسی وجہ سے جیسے اس کا تڑپنا بھی ہے, یا گھائل بھی ہے, یا اور بھی اگر اس کو عربی میں کہیں تو کوئی ذبح ہوا جانور اگر ہوتا ہے تو جو اس کی بے چینی ہوتی ہے, اس وجہ سے بھی الگ الگ شاعروں نے جو لکھا اور اس لحاظ سے بھی بسمل کو ہی جوڑ لیا لوگوں نے. مومن کا شعر ہے کہ ناوک انداز ادھر دیدہ جانا ہوں گے, نیم بسمل کئی ہوں گے کئی بیجا ہوں گے. لیکن بسمل نے ایک بڑا شعر کہا. یہاں بسمل کا استعمال الگ ہے, تخلص سے تعلق نہیں ہے. نہیں, بسمل ان کا تخلص ہے, اور بسمل زمانی الفاظ میں استعمال ہوتے ہیں. اشعار کے مطلع میں اگر مقطع میں استعمال ہوتا ہے زمانی ہو جاتا ہے کہیں کہیں پر. اب غالب کا ایک شعر ہے کہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو, وہ خلیج کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. بسمل نے اس شعر کو کہہ دیا کہ ہم تو بسمل ہی رہے خیر ہوئی, عشق میں جان چلی جاتی ہے. یہ طرف جو پوری زندگی کے سوز و ساز کی عکاسی کر رہا ہے. وہ غزل, وہ یہ شعر بہت بڑا شعر ہے اپنے معنی میں, تا حیات ہم زندگی میں تڑپتے ہی رہے. تو یہ بسمل تخلص کرتے تھے. نام تھا ان کا سید شاہ محمد حسن, جھبو بابو کہلاتے تھے. اور لوگوں کے ساتھ منسلک رہنے کے بعد, چونکہ انہوں نے بہت اچھا دور بھی دیکھا, یونائٹڈ انڈیا بھی دیکھا اور ڈیوائیڈڈ انڈیا بھی دیکھا. تو ڈیوائیڈڈ انڈیا کے بعد جو بے چہرگی ظاہر ہونے لگی, لوگ سب ادھر ادھر بکھر گئے, ایک گھر میں 2 ڈویژن ہو گیا. لیکن وہ بہت ہندوستان کے بہت زیادہ ماننے والے تھے. کبھی پاکستان کا نام انہوں نے نہیں لیا. ان میں حب الوطنی کوٹ کوٹ کے بچپن سے بھری ہوئی تھی, لیکن بزلہ سنج تھے. ان کے مزاج میں بزلہ سنجی تھی جو ہم لوگوں میں بھی کم و بیش آ گئی ہے. کہیں پر ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی الفاظ ہم لوگ چسپا کر دیتے ہیں. جیسے ہرداس بیگھا میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے جو کچہری کہلاتی ہے, 5-6 بیگھے کا ایک پلاٹ تھا, فارم ہاؤس ٹائپ کا, لب سڑک تھا, جس کو آج کل NH30 کہتے ہیں. مکان ہنوز موجود ہے, گرچہ وہ ڈیلیپیٹیڈ کنڈیشن میں ہے, لیکن ہے ہنوز موجود. انگریز وہاں سے گزر رہے تھے تو باغ سجا ہوا تھا, پرندے کے بڑے شوقین تھے, جانور پوستے تھے. تو دادا ابا جانور کے مزاج کے بھی دانش تھی ان کو. ہومیوپیتھی کی دوا رکھتے تھے, کچھ بیمار ہوا تو دوا بھی دیتے تھے. ایک ساتھ 14 کتا ہمارے یہاں پوسا جاتا تھا. بلڈوزر ہمارے یہاں ہے, سیشین ڈاگ میرے یہاں, لیبراڈور میرے یہاں, پاکٹ ڈاگ ہمارے پاس, یہ دیسی کتا ہمارے یہاں. انگریز آئے ان کو دکھا رہے تھے تو کینری ہے, بجرنگر ہے, شامہ ہے, گلدم ہے, ہریوا ہے, طوطا ہے, بلبل ہے, سارس ہے, اتنے پرندے ہمارے یہاں رہا کرتے تھے. تو انگریزوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ بجرنگر ہے, یہ فرینچ بریڈ ہے اور ہمارے پنجرے میں ہے. یہ دیکھیے یہ ہمارے پاس کینری ہے, یہ جرمن بریڈ ہے, یہ ہمارے یہاں ہے. یہ دیکھیے لیبراڈور ہے, یہ انگلش بریڈ ہے, یہ کتا ہمارے یہاں. یہ سب ہماری بات مانتا ہے اور ہمارا غلام ہے, اور ہم لوگ آپ کے محکوم ہیں. یہ جملہ انہوں نے برجستہ چسپا کر دیا ان کے ساتھ. یہ ان کے مزاج میں تھا, ہم آپ کے غلام ہیں, اور یہ سب ہماری بات مانتے ہیں, ہمارے غلام ہیں. دادا بھائی یہ برجستہ بول دیتے تھے. طنز و مزاح میں جمیل مظہری صاحب بیٹھتے ہوئے ہیں, اجتباء حسین رضوی ہیں, ارتضیٰ حسین ہوش ہیں, نوابزادہ مہندی ہے. یہ شاد کے کچھ شاگردوں میں سے تھے, کچھ کسی اور کے تھے. دادا با کے یہاں بیٹھ جاتے تھے, ایک مجلس رہتی تھی. ضیافت میں کچھ ہوتا نہیں تھا, پان ہے, حقہ ہے اور چائے ہے. یہ سب لوگ اپنی اپنی گفتگو کر رہے ہیں, کچھ اشعار پڑھ رہے ہیں. ہم بھی بیٹھ جاتے تھے, بچپن سے دادا با کے ساتھ رہے, بڑا شوق تھے, بیچ بیچ میں کچھ بول دیتے تھے.
کچھ جنگ وغیرہ ہو رہی تھی. دادا با نے کہا کہ اب لگتا ہے کہ حق پر ناحق غالب آ رہا ہے. ہم نے کہا دادا با غالب کے انتقال کو تو کافی عرصہ ہو گیا, لیکن بیٹا تم ابھی نہیں سمجھو گے اس کے بارے میں. بیچ بیچ میں ہم بول دیا کرتے تھے دادا با, حالانکہ اس مجلس میں ہم لوگ کو بولنے کی اجازت نہیں تھی, پھر بھی ہم بول دیا کرتے تھے. دادا با سے شوق تھا. ان کے بعد آپ کے گھرانے میں کیا شاعری میں کوئی دلچسپی رہی؟ لوگ بعد کے دنوں میں کوئی لکھتے ہیں؟ ان کے میرے یہاں کریٹی تو سب تھے. کوئی گاتا بہت اچھا تھا, کسی کو کلاسیکل لگاؤ تھا, گھریلو ہی. میرے والد تھے, ان کو علاؤالدین حسین خان کے شاگرد پٹنہ میں, جب پٹنہ برباد ہو چکا اس وقت بھی موجود تھے, موجود حسین خان. ان سے انہوں نے تھوڑے بہت ہارمونیم سیکھا تھا اور کلاسیکل گانا گاتے تھے. ان کی آواز سہگل سے ملتی جلتی تھی. میرے منجلے چچا تھے, وہ تو بورن آرٹسٹ تھے, افسانہ بھی لکھ رہے ہیں, قطع بھی لکھ رہے ہیں, غزل بھی لکھتے تھے. کسی نے کہا تو ان کو لکھ دیا, کسی نے ترئی مصرع لا کے دیا تو اس پر فی البدیع اشعار لکھ کے دے دیا, وہ جا کر کے مشاعرے میں پڑھ دیا. جو نئی نسل ہے ان کے صاحبزادے تھے, ان کا نام تھا سید شاہ مہندی حسن. وہ آرٹسٹ تھے اور ان کی بہت ساری پینٹنگ تو چوری ہو گئی, لیکن 8 پینٹنگ ان کی خدا بخش خان لائبریری میں آج بھی موجود ہے, جو فل اسکیپ ہے. پورٹریٹ بنایا تھا انہوں نے جو 8 فٹ بائی 4 فٹ کا ہے. اور بیدار صاحب جب تھے ہمارے چچا, وہ گدنی باغ یعنی پٹنہ ہائی اسکول میں ٹیچر تھے اور آرٹسٹ تھے. بسمل صاحب کے کون بیٹے تھے؟ منجلے بیٹا تھے, منجلے بیٹا. ان کا نام سید شاہ مہندی حسن تھا. اور انہوں نے 8 تصاویر وہاں بنائی, خدا بخش خان کی, صلاح الدین خدا بخش خان, قاضی عبدالودود, یہ قدوئی, کرنل محبوب, اور وہ سب وہاں لگی ہوئی. وہ ذاکر حسین صاحب ان کی تصویر بنائی, وہ وہاں موجود ہے. آرٹ کلچر میں تو منجلے با نے بھی اس کو پیشہ نہیں بنایا, چونکہ ان کا پیشہ تھا اسکول میں پڑھانا. وہاں پڑھائے اور ہر دل عزیز رہے اپنے طلباء کے درمیان, کیونکہ ان کو بھی کچھ کہانی سنا دیا, کچھ کر دیا. پڑھانا کیا تھا اسکول میں, لیکن وہی کیا انہوں نے. اپنی پینٹنگ سے جڑے تھے ان کا بھی پیشہ نہیں رہا نہ, وہ نہیں, وہ بھی پرنسپل ہوئے وہاں ITI میں, ITI نوکری کرتے تھے. بسم اللہ زیوادی کے 5 بیٹا اور 3 بیٹیاں. 3 بیٹیاں تو اسی گھر کی بہو ہو گئی, تو یہ گھر تو خود ہی چندے آفتاب چندے ماترات تھا. یہاں تو 5 پوچھ سے ڈپٹی کلکٹر ہی تھے لوگ, سبھی انگلینڈ سے پڑھ کے آئے تھے. یہاں کے سارے لوگ جتنے تھے یہ سارے وہاں سے لاء پڑھ کر کے آئے, لیکن انہوں نے جوڈیشری سروس نہ جوائن کر کے ایڈمنسٹریٹو سروس میں چلے آئے, اس لیے سب ڈپٹی کلیکٹر ہو گئے. کیونکہ اس خاندان میں 1892 تک تو قاضی القداس کا عہدہ تھا جو ذات بن گئی. تو یہ قاضی صاحب جب تک یہاں سلسلہ تھا مغل پیریڈ کے آخری دور کا, تو اس میں تو قاضی ہوتے تھے. تو یہ لوگ ایز اے قاضی تھے, تو جوڈیشری تھی. تو پتہ نہیں جوڈیشری سے ان لوگوں کو کوئی الجھن ہو گئی ہوگی. ڈاکٹر بہت سے بیٹے اپنے بیٹوں کو انجینئر بنانا چاہتا ہے, نہیں چاہتا کہ انجینئر. تو یہ ایڈمنسٹریٹو لائن میں عزیر صاحب, حسین صاحب, انوار صاحب, یہ سارے لوگ وہیں آ گئے. اس لیے یہ تو دور سے اتری ہو کہ یہ ڈپٹی صاحب کے یہاں جائیں گے, قاضی محلہ جائیں گے, سب اسی گھر پہ پہنچا دے گا. بالکل. تو ہم اس گھر میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں کے سب لوگ موجود ہیں, اور ان کے بسم اللہ زیوادی کے نواسے بھی یہاں موجود ہیں, جو آج کل خدا بخش خان لائبریری میں. آپ تو ریٹائر ہونے والے ہیں, اللہ عزت سے ان کو سبودش کرے. ہم لوگ تو عزت اتنا لفظ استعمال کیا ہے کہ انگریزی کے ڈکشنری میں بھی عزت ہی استعمال ہو رہا ہے. لفظ عزت کو باضابطہ لفظ ہی بنا دیا کہ باعزت بری ہو گئے, باعزت ریٹائر کر گئے, سبکدوش ہو گئے. تو بسم اللہ زیوادی کے نواسے سید مسعود حسن یہاں موجود ہے, جو خدا بخش خان لائبریری میں ہے اور کتابوں کے گہوارے میں ہے, لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. تو کچھ ان سے بھی لے لیجیے. ضرور. شکریہ.